أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 6 صفات کی اہمیت اور خصوصیات۔ 6 صفات کی خصوصیات اور اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں ایمان کو مضبوط بنانے اور دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے 5 بنیادی صفات بیان کی جاتی ہیں، جنہیں عام طور پر 6 صفات کہا جاتا ہے۔ یہ صفات انسان کی زندگی میں دین کو زندہ کرنے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی ان صفات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے، شرک سے نجات دلاتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کرتا ہے، دل میں یقین اور توکل پیدا کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ سنت نبوی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنا چاہیے، نماز کو اہمیت دینا چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور بندے اور اللہ کو براہ راست تعلق جوڑتی ہے۔ خصوصیات ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے کیا فائدے ہیں؟ روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، انسان نظم و ضبط کا عادی بنتا ہے، اللہ کی یاد ہر وقت تازہ رہتی ہے۔ علم کے بغیر دین پر صحیح عمل ممکن نہیں اور ذکر کے بغیر دل زندہ نہیں رہتا۔ صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، دین کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، سنت پر عمل آسان بناتا ہے۔ ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، احادیث کا مطالعہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا، یعنی دین کی مجالس میں شرکت کرنا، ہر مسلمان کی عزت و احترام کرنا، سلام کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ خصوصیات، محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنا، معاشرے میں اتحاد قائم کرتا ہے، نفرت اور دشمنی کو ختم کرتا ہے، حسن اخلاق کو فروغ دیتا ہے، عملی تقاضے، سلام میں پہل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، عیب جوئی سے بچنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ فوائد، اس کے کیا فائدے ہیں؟ دلوں میں محبت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن کا گہوارہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اخلاص نیت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے؟ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خصوصیات، اعمال میں برکت پیدا ہوتی ہے، ریاکاری سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، عبادت کا حقیقی لطف نصیب ہوتا ہے۔ اخلاص کی علامات، تعریف اور تنقید سے بے نیاز رہنا، صرف اللہ کی خوشنودی کا مقصد بنانا، نیک اعمال کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ فوائد، اعمال قبول ہوتے ہیں، دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت، دعوت و تبلیغ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے دین کی بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دین پر عمل کی توفیق ملتی ہے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، امت میں خیر اور بھلائی پھیلتی ہے۔ دعوت کے اصول، نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، خود عمل کر کے دوسروں کو دعوت دینا۔ فوائد، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیکی پھیلتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، دعوت دینے والے کو بھی روحانی فائدہ پہنچتا ہے۔ تھوڑا سا ہم نماز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ نماز کی کچھ حدیثوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، نماز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، کیونکہ نماز سے انسان زیادہ غافل رہتا ہے۔
نماز کی کچھ حدیثوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حضرت زبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں، تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہے اور نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے تھوڑا سا ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نماز کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہی ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت دو کہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت ارشاد فرمائی، نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے اور رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتا اور نہ خشوع سے پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب میں۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اقامت کا اہتمام کرے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ذمہ داری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو اس وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا مجھے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کروں یا سزا دوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔